بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہری عارف حمید بھٹی لاہور سے مختلف اور اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، جیسے جیسے ملک میں الیکشن کا جو سپریم کورٹ نے تاریخ دیے وقت آ رہا ہے، سیاسی گہما گہمی انتقامی کارروائیاں عروج پر چلی جاتی ہیں۔ ایک طرف ایک سیاسی جماعت کو بالکل ان کی مرضی کی پچ بھی بنائی جا رہی ہے، امپائر بھی دیا جا رہا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ان میں مد مقابل ٹیم بھی ہو۔ دوسری طرف ناظرین، تحریک انصاف نے پچھلے 20 ماہ میں پی ڈی ایم کی حکومت اور بظاہر جو تسلسل ہے نگران حکومت، ان کی 20 ماہ کی معاشیت کی تباہی پر ایک وائٹ پیپر ہوش ربا جاری کر دیا ہے، جس سے ایسا لگتا ہے کہ اگر یہی تسلسل جاری رہا تو ملک میں معاشی بے چینی میں زیادہ اضافہ ہوگا۔ اس وقت کا تقاضا ہے کہ سیاسی جماعتیں حالات کی نزاکت دیکھتے ہوئے ملکی مفاد میں آئین اور قانون کے مطابق چلایا جائے، لیکن صرف اور صرف بظاہر ایک ایسا لگتا ہے بادی النظر میں کہ صرف اور صرف تحریک انصاف کو روکنے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جا رہے ہیں، جس سے عوام کا حکومت پر عدم اعتماد اور خوف پھیلتا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود پیپلز پارٹی نے بھی نگران حکومت کو مطالبہ کر دیا کہ انہیں اپنی غیر جانبداری ثابت کرنا ہوگی، وہ کسی ایک سیاسی جماعت کو فیور نہ دیں اور عوام کی مرضی سے منتخب کرتا کوئی بھی جماعت آئے اسے عوام قبول کرے۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون اپنے لیے اپنی مرضی کے تمام حالات چاہتی ہیں۔ ایسے میں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اپنے خاندانی ذرائع سے ایک پیغام دیا ہے کہ عوام جس طرح ڈٹ کر کھڑی ہے، اپنے عزم کے ساتھ، اپنے مقصد کے ساتھ کھڑی ہے کہ کوئی دیر نہیں، کوئی وجہ نہیں کہ یہ اپنی منزل پر نہ پہنچے۔ تاہم مشکلات کا سامنا کرنے والے کارکنوں کو انہوں نے سلام پیش کیا ہے اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ سائفر کیس میں میری ضمانت آئین اور ماہرین کے مطابق ہو جائے گی، لیکن تاہم اس کا حتمی فیصلہ عدالت نے کرنا ہے۔ دوسری طرف ماضی میں بہت شور ہوتا تھا کہ مرضی کا بینچ بنایا جاتا تھا، کسی کو لیول پلینگ فیلڈنگ نہیں تھی، اور آج بھی وہی شور ہے۔ چیف جسٹس فائد عیسیٰ صاحب کے بارے میں مختلف آراء آ رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی ضمانت کی تاریخ کی ڈائری نمبر تو لگ گیا، انہیں ضمانت نہیں دی جا رہی۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی نے اب چاروں صوبوں میں کمپین چلانے کا شروع کر دیا اور نواز شریف بھی بلوچستان میں جا رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ مختلف سیاسی جماعتوں کو مسلم لیگ نون میں شامل کروایا جا رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں تحریک انصاف نے کہا ہم جانتے ہیں کہ ہمارا یہ مشکل وقت ہے، کیونکہ نگران حکومت پی ڈی ایم کی حکومت کا تسلسل جاری کیے ہوئے ہے، لیکن ہم ہوش سے اور تحمل سے اس کا مقابلہ کریں گے، لیکن آئینی حدود میں رہ کے سیاسی جدوجہد سیاست میں کریں گے۔ ان حالات میں تحریک انصاف کی معاشی ٹیم نے پچھلے 20 ماہ کی تباہی پر ایک وائٹ پیپر جاری کر دیا اور کارکردگی کا جائزہ بھی پیش کیا ہے۔ اگر یہ کارکردگی دیکھے تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کو کئی سال پیچھے لے جایا گیا ہے۔ معاشی عدم استحکام کے ساتھ سیاسی عدم استحکام نے عوام میں عدم اعتماد پیدا کر دیا ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان کا برین بیرون ملک نوکری کے لیے جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے ترجمان کے مطابق کہا گیا کہ بیرونی قرضوں کی ادائیگی میں جو بیرونی قرضے پاکستان نے لیے تھے، ان کی قرضوں کی ادائیگی کو دوران بہترین حکمت عملی اپنائی اور مہنگائی کو 12% تک محدود رکھا تھا پاکستان تحریک انصاف نے۔ لیکن اس موجودہ حکومت نے جو 12% تک پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں مہنگائی کا لیول تھا، 12% سے آگے نہیں بڑھ سکا، محدود رکھا، اور 6% نمو حاصل کی تھی، اور ہر شعبہ ترقی کی طرف، بہتری کی طرف، کارکردگی کی طرف گامزن تھا، اور اسی لیے اب صفر پر آ گیا ہے۔ پی ڈی ایم نے قبضہ کرنے کے بعد پی ٹی آئی کے ترجمان کے وائٹ پیپر کے مطابق ترجمان نے معیشت کو تباہ کر دیا اور کاروباری سرگرمیاں کم ہو گئی۔
لوگ بیرون انویسٹمنٹ، انٹرنیشنل انویسٹمنٹ تو بیرون ملک جانے لگے، بلکہ پاکستان کے انویسٹر بھی اور برین، ڈاکٹر، انجینئر، آئی ٹی کے ایکسپرٹ بیرون ملک جانے پر مجبور ہو گئے، کیونکہ یہاں نوکریاں نہیں تھیں۔ بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے انڈسٹری بند ہو رہی ہے، گیس کی قیمتوں کی وجہ سے انڈسٹری بند ہو رہی ہے، ٹیکسز کی بجائے کہ امیر آدمی سے لے کے غریبوں پر ٹیکس لگایا جائے، انڈائریکٹ کے ذریعے عوام پر ٹیکس کا بوجھ بھی باندھا جا رہا ہے، جو بجلی اور گیس کی قیمتیں گھریلو صارفین بھی ادا کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ اور ایسے میں یہی حالات رہتے ہیں تو ان راٹ میں پاکستان کی بزنس کمیونٹی خاصی مایوس نظر آتی ہے ہر شعبے میں۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عوام کی قوت خرید اب مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے، یہاں تک کہ خوراک کا افراط زر 50% خوراک کا خط زر 50% اور 2 کروڑ افراد خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں۔ موجودہ 18 مہینے میں خوراک کی قلت اور خط غربت کی تعداد 2 کروڑ سے نیچے چلے گئی ہے، کیونکہ موجودہ نگران حکومت پی ڈی ایم کا تسلسل جاری کہ ملک کو معاشی طور پر کھڑے کرنے کی بجائے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ایک آدمی کو حکومت میں لانے کے لیے پورے ملک کی مفاد کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان نے ایک مکمل ریسرچ کر کے پیپر جاری کیا ہے۔ روپے کی بے قدری، کریڈٹ ریٹنگ منفی اور قرضوں میں 20 کھرب روپے اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان پر قرضوں میں 20 کھرب روپے اضافہ ہو شربہ ہے، جو پاکستان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی قرضے دیتے دیتے۔ اس پر پی ٹی آئی نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ہمارے دور میں ترقی کو تباہی میں بدل دیا گیا، صرف اور صرف سائفر کیس میں بیرون ملاقوں کو خوش کرنے کے لیے، جو ملک میں تباہی کا باعث بنے ہیں۔ اس موقع پر مسلم لیگ نون کے مختلف رہنماؤں نے بلاول بھٹو پر ایک دوسرے پر الزامات کی فرینڈلی فائر قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم حکومت کے بعد مل کے بنائیں گے، ہم نے عمران خان کو بھی پیپلز پارٹی کی وجہ سے نکالا تھا، لہٰذا اگر پیپلز پارٹی پر مبینہ کوئی کرپشن ہے وہ بھی جائز ہے، اور نون لیگ پر ہے تو وہ بھی جائز ہے۔ صرف اور صرف تحریک انصاف کو لایا۔ انہوں نے کہا الیکشن کا ماحول بنانے کے لیے ہماری آپس میں فرینڈلی فائرنگ ہو رہی ہے، لیکن ہم مل کر حکومت بنائیں گے۔ اس کا مطلب ہے یہ بات تو آج کلیئر ہو گئی کہ کوئی ایسی سیاسی جماعت تحریک انصاف کے لیے نہیں جو یہ سمجھتی ہے کہ وہ اکیلی الیکشن میں کامیاب ہو کر ملک کو معاشی ترقی کی طرف لے جایا جا سکے۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ دوستوں کو اگر اینٹی نون لیگ ووٹ چاہیے تو انہیں ہمارے خلاف کچھ نہ بولنا ہے۔ یہ مسلم لیگ نون کے رہنما کہتے ہیں پیپلز پارٹی اینٹی نون بیانیہ اس لیے اپنا رہی ہے کہ وہ عمران خان کا ووٹ بینک لینا چاہ رہی ہے، جبکہ عمران خان اب بھی اس عزم کے ساتھ ہیں کہ وہ پورے ملک میں الیکشن لڑیں گے۔ نون لیگ نے طنز کیا ہے کہ پیپلز پارٹی ہمارے خلاف نہیں ہے، ہم ایک میں ہیں، لیکن ہمارا اینٹی ووٹ یعنی کہ تحریک انصاف کا ووٹ لینے کے لیے ہمیں برا بلا کہہ رہی ہے۔ انہوں نے کہا نون لیگ ووٹ چاہیے تو انہیں ہمارے خلاف کچھ تو بولنا ہے، لہذا انہیں بولنے دیں۔ ہم نے ایم کیو ایم سے بھی اتحاد کر لیا اور اندرون سندھ کی پارٹیوں سے بھی کریں گے۔ بظاہر یہ نورا کشتی لگ رہی ہے، لیکن الفاظی جنگ جاری ہے۔ صرف جنگ کی جاری وجہ کیا ہے؟ دونوں ساری سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں پی ڈی ایم کی کہ عمران خان اقتدار میں آیا تو پھر دوبارہ صاف شباب احتساب ہوگا، اور یہ بینچ میں جو من پسند طریقوں سے لوگوں کو کیس ریلیف دیا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، ان کا پر بھی سوال اٹھنے شروع ہو گئے ہیں۔ الیکشن کے بعد بھی تو مسلم لیگ نون کہتی ہے جیتے گا، اس کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ نون لیگ اب یہ خود اعتراف کر چکی ہے کہ وہ اکیلے اتنی اکثریت لے ہی نہیں سکتے، ناممکن ہے، لہذا جماعت بنائے، لہذا اپاہج ہوگا۔ قومی اسمبلی میں سابق اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض نے کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی یہودی لابی کے آدمی تھے، وزیر اعظم رہتے تو انہیں اسرائیل کو تسلیم کر لیتا۔ اس الزام سے بڑا جھوٹا بیان ہو ہی نہیں سکتا۔ راجہ ریاض وہ ہیں جو پہلے پیپلز پارٹی ہوئی اس کو چھوڑا، تحریک انصاف آئے تو نون لیگ پر نشتر بچھاتے رہے، اور اب نون لیگ کے ٹکٹ کے امیدوار اور توقع کی جا رہی ہے کہ نون لیگ شاید ان کو ٹکٹ بھی نہ دے۔ دوسری طرف ہماری اہم اطلاع ہے کہ پاکستان کے اہم پنجاب کے سیاستدان نے جیل میں عمران خان سے رابطہ کیا ہے کہ وہ تحریک انصاف پہ آنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ اس ملک میں چاروں صوبوں کی ایک واحد جماعت ہے،
تحریک انصاف وہی اس ملک کو معاشی عدم استحکام اور سیاسی عدم استحکام سے نکال کر ترقی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اگلے ہفتے امید کی جا رہی ہے کہ سائفر کیس کی سپریم کورٹ میں سماعت ہوگی اور عمران خان کو آئین اور قانون کے مطابق ریلیف ملے گا تو وہ باہر آ کر الیکشن کمپین چلائیں گے۔ لیکن مسلم لیگ نون کی خواہش ہے کہ عمران خان اگلے الیکشن تک کسی بھی صورت پی ٹی آئی کی انتخابی مہم نہ چلائے اور جیلوں میں ہی رہے۔ اب عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ یہ ساری وہ صورتحال ہے جس سے پاکستان دوچار ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔